بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی قسط کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ کے ساتھ 3 بہت ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دی جن سیریز کی پچھلی قسط کے بعد مجھے آپ کی طرف سے بے تحاشا میسیجز اور ای میلز ملے۔ ان میسیجز اور ای میلز میں پچھلی قسط سے متعلق کچھ سوالات بھی تھے، مثلاً یہ کہ عیسیٰ داؤد کی ابن کنجور سے ملاقات آخر ہوئی کیسے، یا پھر ایک سوال یہ بھی بہت زیادہ پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد ہمارے قرین، ہمارے ہمزاد کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی ہمارے ساتھ مر جاتا ہے یا پھر وہ کہیں دور چلا جاتا ہے؟ یا پھر یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا گیا کہ وہ کون سے واقعات تھے کہ جن کا میں نے پچھلی قسط کے آخر میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلا سوال کہ عیسیٰ داؤد کی ابن کنجور سے ملاقات ہوئی کیسے۔ 1940s کی بات ہے کہ مصر میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے، شیخ عبدالحمید الکشک۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن پھر اس کے فوراً بعد ہی ان کی بینائی چلی گئی۔ تاہم اس معذوری کے بعد ڈی مورالائز ہونے کے بجائے انہوں نے مزید موٹیویٹڈ ہو کر دین کا علم حاصل کیا۔ الازہر یونیورسٹی یعنی جامعۃ الازہر سے اصول الدین میں ڈگری کر کے دینی اسکالر بنے، اور پھر اللہ نے انہیں ایسی عزت دی کہ 60s کی دہائی میں پورے مصر کی مساجد میں ان کے خطبات سنے جاتے تھے، یہاں تک کہ عین الحیات مسجد میں ان کے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے 10,000 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک فرینچ اسکالر لکھتا ہے کہ مصر میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قاہرہ کی کسی سڑک پر سے شیخ کشک کے خطبات کی آواز سنے بغیر گزر پانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ شیخ کشک نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور مصر میں انہوں نے سب سے زیادہ رقیہ اٹینڈ کیے، یعنی ان لوگوں سے ملے کہ جو جادو یا جنات کے زیر اثر ہوتے تھے۔ اب شیخ کشک چونکہ خود نابینا تھے، لہٰذا ان کے سفر پر ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی جایا کرتے تھے، اور ایسے ہی ایک سفر میں عیسیٰ داؤد ایک نوجوان صحافی کے طور پر شیخ کشک کے ساتھ تھے، جہاں انہوں نے ایک عورت کا رقیہ کرنے کے لیے جانا تھا۔ اس عورت پر اس کی شادی والے دن جنات کا اثر ہوا تھا، اور عیسیٰ داؤد کہتے ہیں کہ شیخ کشک کے مطابق اس عورت پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 جنات کا اثر تھا، جن میں سے 1 میل جن اور 3 فیمیل جن آیا تھی۔ عیسیٰ داؤد کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم نے اس میل جن اور 2 فیمیل جن آیا سے تو نجات حاصل کر لی، لیکن وہ چوتھی جن آیا، شی واز فیئرس، وہ نہیں نکل رہی تھی، اور اس عورت کے علاج کے لیے عیسیٰ داؤد شیخ کشک کے ساتھ کئی جگہوں پر گئے، جن میں سے ایک جگہ پر شیخ کشک کے تھرو عیسیٰ داؤد کا ابن کنجور کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، اور ابن کنجور نے عیسیٰ داؤد کو وہ تمام باتیں بتائیں کہ جو میں نے آپ کو پچھلی 2 اقساط کے درمیان سنائی تھیں۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال کہ مرنے کے بعد ہمارے قرین کا کیا ہوتا ہے، ہمارا ہمزاد وہ کہاں جاتا ہے۔ اس سوال کے کئی جواب ہیں۔ آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک عجیب عمل کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی پر شہادت کی انگلی رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ قبر میں اس کا ہمزاد بھی دفن ہو جائے، تاکہ وہ عملیات کرنے والوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اب یہ عمل سننے میں شاید آپ کے لیے نیا ہو، لیکن ٹرسٹ می کہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اس عمل کا کسی معتبر کتاب میں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ معتبر کتابوں جیسا کہ صحیح مسلم میں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، اور اب وہ میرے ساتھ صرف خیر کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس انفارمیشن سے زیادہ کے سوالات کہ کیا وہ جن ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا یا کیا وہ جن ہمارے ساتھ ہی دفن ہوگا، یہ باتیں کوئی بھی نہیں جانتا، فقط واللہ عالم،
اور میں اپنی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی بعد میں دلیل نہ دے سکوں۔ ہاں، میں آپ کو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہمارا ہمزاد ہمارے بعد مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے تک شاید وہ ہمارے گھر میں ہی رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اور میرا ایسا ماننے کی وجہ دراصل سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال ایک شخص سے پوچھے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں، تب میں ایمان لے آؤں گا۔ اور اسی وقت 2 شیاطین حاضر ہوں گے کہ جو اس کے مردہ ماں باپ کی شکل میں ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی پیروی کر، یہی تیرا سچا مسیحا ہے۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ شیاطین اس انسان کے مردہ ماں باپ کے قرین ہوں گے کہ جو دجال کے کنٹرول میں آ کر فوراً اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی بات مان لے۔ لیکن ونس اگین واللہ عالم، یہ صرف میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پھر آپ کا تیسرا سوال کہ وہ کون سے واقعات تھے کہ جو ان اقساط کی ریکارڈنگ کے دوران ہوئے۔ اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جن دنوں میں 40,000 سالوں کی علم سیریز ریکارڈ کر رہا تھا، اور میرے پرانے ویورز کو وہ وقت یاد ہوگا کہ ریکارڈنگ کے دوران کتنے سارے چیلنجز تھے۔ ایکوپمنٹس کے نام پر میرے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، کالر پر لگا ایک چھوٹا سا مائک اور میرا موبائل فون۔ حتیٰ کہ اس وقت تو بیٹھنے کی پراپر جگہ بھی نہیں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی لیے پہلے سیزن کی آڈیو بہت زیادہ خراب تھی، کتنی زیادہ کمپلینز آیا کرتی تھیں اس کے بارے میں۔ لیکن پھر بھی ایک رات میں 7-8 گھنٹے بیٹھ کر میں نے وہ سیریز ریکارڈ کی تھی۔ لیکن ان ریکارڈنگز کے دوران میں نے نوٹس کیا کہ جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی جاتی تھی، ویسے ویسے عجیب سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگ جایا کرتی تھیں۔ اب چونکہ اس دوران میری پوری توجہ ریکارڈنگز میں ہوتی تھی، اس لیے ان آوازوں پر دھیان صرف تبھی جاتا کہ جب وقفوں کے دوران میں خاموش ہوتا۔ اور جس رات میں نے تیسرا چیپٹر ریکارڈ کیا تھا کہ جو جنات اور شیاطین سے متعلق تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ان سے بچنے کے لیے دعائیں بتائی تھیں، تو جب میں دعائیں پڑھ چکا تو ریکارڈنگ میں کئی مردوں کی آواز میں ایک آمین ریکارڈ ہوئی تھی کہ جو میں نے نہیں بولی تھی، اور میں رہتا بھی اکیلا تھا۔ اور اس رات مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ خدا جانے اس وقت کون میرے پاس بیٹھا یہ باتیں سن رہا ہوگا۔ لہٰذا وہ دن اور آج کا دن 3 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے صبح و شام کی حفاظت کے اذکار نہ پڑھے ہوں۔ اب بھی بہت کچھ ہوتا محسوس ہوتا ہے، لیکن اب مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ حالانکہ بتانے کو اور بھی کئی واقعات ہیں، لیکن وہ سب پھر کبھی، کیونکہ آج آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور یہ ایپیسوڈ میں نے آپ ہی کی ایک اسپیشل ریکویسٹ کے بعد ریکارڈ کی ہے۔ آپ کی ای میلز میں ایک سوال ایک بہت ہی خاص کتاب کے متعلق تھا کہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی اسے جنات نے لکھا ہے؟ کیا واقعی اس کتاب میں جادو سکھایا جاتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کے متعلق جنرل انکوائریز تو کافی عرصے سے آ رہی ہیں، تو کیوں نہ جن سیریز کے اندر ہی میں اسے بھی ڈسکس کر لوں۔ دراصل پچھلے 2 یا 3 سال میں یہ کتاب انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت بدنام ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شمس المعارف۔ اگر اس وقت آپ یوٹیوب پر شمس المعارف لکھیں تو آپ کو اس کتاب کے متعلق لاتعداد ویڈیوز ملیں گی کہ اسے شیاطین نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسے جنات نے لکھا ہے یا جنات اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اسے پڑھنے والا پاگل ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج رات انشاءاللہ یوٹیوب پر پہلی مرتبہ میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے شاید ہی کسی نے اس طرح سے بتایا ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب تو دراصل صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، سمندر میں تیرتے کسی برفانی تودے کی طرح، کہ جس کا باہر صرف تھوڑا سا ہی حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا اصل جسم، اس کا اصل حصہ سمندر کی تہہ میں بہت بہت گہرائیوں تک جا رہا ہوتا ہے۔
اور اس کتاب کی شروعات ہوتی ہے 13ویں صدی کے الجیریا میں رہنے والے ایک مسلمان فلاسفر اور میتھمیٹیشین ابو العباس احمد بن علی البنی سے۔ البنی کی زندگی کیسی تھی یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ان کے متعلق کچھ زیادہ نہیں پتہ، لیکن آج البنی کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی بدنام زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے شمس المعارف و لطائف العوارف۔ اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا اسے صرف پڑھنے ہی سے ہی جنات حاوی ہو جاتے ہیں؟ کیا واقعی یہ کتاب غائب ہونا سکھاتی ہے، پانیوں پر چلنا سکھاتی ہے، ہوا میں اڑنا، لڑائی میں جیتنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا، جنگلی جانوروں کو اپنا غلام بنا لینا، جنات کو مسخر کر لینا سکھاتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے شمس المعارف کو بذات خود شروع سے لے کر آخر تک پڑھا، اس میں سے نوٹس بنائے، اور اب میں آپ کے ساتھ اس کتاب کے تمام ڈیٹیلز شیئر کرنے والا ہوں۔ لیکن ایک ضروری بات کہ مصلحت کی بنا پر فار دی obvious reasons اس کتاب کے اصل صفحات کی تصاویر میں اس ویڈیو میں کہیں بھی نہیں دکھا رہا، لیکن جو انفارمیشن میں آپ کو بتاؤں گا وہ شمس المعارف کے متعلق آپ کو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور البنی شہادت پڑھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں جو راز پوشیدہ ہیں انہیں علم الاعداد کے ساتھ ملا کر علم کے اس خزانے تک پہنچوں کہ جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام میں نے شمس المعارف و لطائف العوارف اس لیے رکھا کیونکہ یہ کتاب علم کے ایک سورج کی طرح ہے، اور اس کے اندر میں نے وہ علوم لکھے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی البنی یہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اس کتاب کو ہر قیمت پر نااہل لوگوں سے دور رکھا جائے، یعنی وہ لوگ کہ جو اس علم کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اس سے آگے پھر کتاب کا کانٹینٹ شروع ہوتا ہے کہ جو 40 فصلوں میں ہے، یعنی کہ 40 ڈویژنز۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا کہ اس کتاب کی 40 فصلیں، یعنی اس کتاب کو 40 حصوں میں بانٹنا، البنی کا نیومرولوجی کی طرف سب سے پہلا ریفرنس ہے۔ 40 کا ہندسہ اعداد کا علم رکھنے والوں کے ہاں بہت اہم ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر گئے تھے۔ 40 دن کے لیے طوفان نوح علیہ السلام اس دنیا میں رہا تھا۔ قیامت سے پہلے ہونے والی بارش 40 دن تک برستی رہے گی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کے بعد شکل میں آنا شروع ہوتا ہے۔ 40 کا ہندسہ علم الاعداد میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک علامت ہے نئی شروعات کی۔ اس کے بعد البنی علم الحروف کا مطلب بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ آف سٹڈی ہے۔ علم الحروف یعنی حروف کے اندر چھپا علم، حروف یعنی الف، بے، پے، تے وغیرہ، کہ جسے اچھے اور برے دونوں مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر البنی حروف پر ایک بہت گہرا تبصرہ کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ حروف مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ حروف عربی کی طرح رائٹ ٹو لیفٹ لکھے جاتے ہیں اور ان میں مختلف طرح کے علوم چھپے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ حروف لیٹن کی طرح لیفٹ ٹو رائٹ لکھے جاتے ہیں اور ان میں چھپے علوم بالکل مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ حروف میں نقطے ہوتے ہیں اور کچھ حروف میں نہیں۔ پھر کچھ حروف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ مل جاتے ہیں جبکہ کچھ حروف کو نہیں۔ الغرض کے بڑی ہی گہرائی کے ساتھ البنی حروف اور ان کی پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اچانک البنی ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میں اس کتاب میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گا، اور پھر یہ کتاب انتہائی کمپلیکس، انتہائی پیچیدہ اور گہری گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ اس کتاب میں البنی نے کئی باتیں قرآن و حدیث سے لے کر بیان کی ہیں جن کے انہوں نے ریفرنسز نہیں دیے، بلکہ ان ریفرنسز کو اس ویڈیو کی خاطر بعد میں نے خود ڈھونڈا تھا۔
مثلا ایک جگہ البنی کہتے ہیں کہ علم العداد کا علم قرآن میں موجود ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں 7 معنی چھپے ہوئے ہیں، اور کل ملا کر قرآن پاک سے 77,000 علوم نکالے جا سکتے ہیں۔ اور اس دعوے کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں نہیں لکھا کہ ما فرطنا الکتاب من شیء، کہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ہم نے کتاب میں نہ لکھی ہو۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ البنی نے اس کا ریفرنس نہیں دیا، لیکن میں نے ڈھونڈا اور یہ آیت دراصل الانعام کی 38 نمبر آیت میں ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہم نے کتاب میں ذکر نہ کیا ہو۔ اوکے، اب غور سے سنیں۔ سلطنت عثمانیہ کے فلسطین میں ایک یہودی رہبائی رہا کرتا تھا، آئزیک لوریا۔ آئزیک لوریا نے ایک مرتبہ کہا کہ توریت کی آیات کو 4 لیئرز میں ٹرانسلیٹ یا انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی لیئر پیشات کہلاتی ہے، یعنی سادگی، یعنی اس آیت کا معنی کیا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ دوسری لیئر رمیز کہلاتی ہے، یعنی اشارہ، یعنی اس آیت میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر درش، یعنی سبق، یعنی اس آیت سے ہم سبق کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری لیئر سوڈ، یعنی راز، کہ اس آیت میں کون سا علم چھپا ہوا ہے، وہ علم کہ جسے صرف خاص لوگ ہی سمجھ سکیں گے۔ اور اس طرح آئزیک لوریا نے پوری توریت کی سوڈ لیول پر انٹرپریٹیشن کی، توریت میں سے مخفی علوم نکالنے کی کوشش کی، اور لگتا ایسے ہیں کہ احمد البنی نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مثلا وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں چھپے ہوئے علوم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ودودو، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، لہٰذا وہ ودود میں موجود حروف مثلا واو دال کے ہند سے نکالتے ہیں، اور پھر اس کے نمبرز کو ایڈ اپ کر کے ایک ایسا نقش بناتے ہیں کہ جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر البنی اسم اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسم اعظم وہ عظیم نام ہے کہ اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی دعا، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جسے اسم اعظم کا علم ہو وہ پانیوں میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور وہ ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ اور پھر حروف مقطعات کہ جو نو ڈاؤٹ قرآن پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، ان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسم اعظم دراصل حروف مقطعات ہی کے اندر چھپا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کسی شخص نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس کا مطلب پتہ چل جائے تو تم پانیوں پر چلو اور تمہارے پاؤں بھی نہ گیلے ہوں۔ یہ واقعہ سچ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ اسے البنی نے لکھا ہے اور البنی نے کسی بھی چیز کا ریفرنس نہیں دیا، یہاں تک کہ حدیثوں کا بھی نہیں۔ اور آپ جو بھی ریفرنسز اس ویڈیو میں لکھے ہوئے دیکھیں گے وہ سب میں نے خود سے ڈھونڈے ہیں۔ مثلا ایک جگہ البنی علم نجوم کی بات کرتے ہوئے ایک حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کا البنی نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسند احمد میں ہے۔ اب ستارہ نکلنے سے آفات کیسے ختم ہو جاتی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس حدیث سے البنی علم نجوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں نہیں لکھا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ وہ اس آیت کا کوئی ریفرنس نہیں دیتے، لیکن اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بروج سے مراد دراصل علم نجوم کے 12 بروج ہیں، مثلا جیمنائی، کینسر، لیو وغیرہ۔ اب یہ آیت الحجر کی 16ویں آیت ہے، اور اس میں کون سے بروج کی بات ہو رہی ہے ونس اگین وہ بھی ایک الگ سے بحث ہے، لیکن البنی ان آیات میں چھپے ہوئے علوم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنوں میں پوشیدہ راز کہ کون سے دن کی کیا خاص اہمیت ہے، مثلا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، مکروہات کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، اور سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ تو البنی دنوں میں چھپے ہوئے راز جاننے کی بھی بات کرتے ہیں، یا پھر آوازوں میں چھپے ہوئے علوم کی بھی، اور دلیل میں وہ حدیث دیتے ہیں
کہ بعض اوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتے وقت انہیں گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، یا پھر وہ حدیث کہ جہاں آسمان میں رہنے والے فرشتوں کو اللہ کا حکم ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے کسی ملائم پتھر پر زنجیر چلانے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ وہ تمام آیات، حروف مقطعات، احادیث کہ جو ایک پراسرار نیچر رکھتے ہیں، البنی نے ان میں چھپے ہوئے علوم کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے شمس المعارف میں ایکچولی لکھا کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ضروری حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور اس سیریز کے آخر تک آپ نے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس وقت حدیث کی کتابوں میں سے دو کتابیں سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان کتابوں کے نام ان کے لکھنے والوں کے نام پر ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امام بخاری اور مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں تمام کی تمام احادیث نہیں لکھی، لیکن ان دونوں کے بعد امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پورا اترتی تھیں، یعنی انہی کے لیول کی تھیں، امام حاکم نے انہیں اکٹھا کیا اور اپنی مستدرک للحاکم لکھی۔ مستدرک کا مطلب ہی کلیکشن ہوتا ہے، یعنی کلیکشن آف امام حاکم۔ اب مستدرک للحاکم میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات میں صفا کے پہاڑ پر رینگتی ہوئی کوئی چونٹی ہو۔ اس سیریز کے آخر تک اس حدیث کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ حدیث بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب شمس المعارف میں ایگزیکٹلی ہے کیا؟ ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ البنی نے اللہ تعالیٰ کے ناموں، قرآن میں درج آیات اور حدیث میں بتائی گئی باتوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ کتاب ڈینجرس کیسے ہوئی؟ اب سنیں۔ شمس المعارف کے پیج نمبر 87 پر البنی ایک عجیب عمل کے متعلق لکھتے ہیں۔ یہ عمل منگل کے دن سے شروع ہوتا ہے اور جمعرات کی شام تک چلتا ہے۔ اس دوران عمل کرنے والے کو روزہ رکھنا ہوتا ہے اور سرٹن چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں کہ جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا۔ پھر عمل کے آخری دن یعنی جمعرات کو عصر کے وقت کسی بالکل علیحدہ سیکلوڈڈ سی جگہ چلے جانا ہوتا ہے، تنہائی میں، اور مغرب کے وقت البنی کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ تمہارے سامنے چھوٹے قد اور لمبے بازوؤں والا ایک بھیانک سا شخص بیٹھا نظر آئے گا، اور تم نے اسے ابو یوسف کہہ کر بلانا ہے۔ اس کے پیچھے لمبے تڑنگے اونچے قد کے 3 اور بھی مرد کھڑے ہوں گے، لیکن ان سے تم نے بھول کر بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اس وقت تمہیں اپنا دل بہت زیادہ مضبوط رکھنا ہوگا، کیونکہ ابو یوسف دیکھنے میں بہت زیادہ ہیبت ناک ہے۔ اگر تم نرم پڑ گئے تو اسی وقت وہ تم پر حاوی ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے دلیری کے ساتھ اس سے بات کی تو وہ تمہیں سونا اور چاندی اور جو کچھ تم کہو گے وہ تمہیں لا کر دے گا۔ اور پھر البنی ایک شخص کا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، اور جب ابو یوسف اس کے سامنے حاضر ہوا تو وہ شخص ڈر گیا اور گھبرا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ابو یوسف بالکل اس کے منہ کے قریب اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور واپس چلا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ کتاب اللہ کے ناموں میں چھپا علم بیان کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ جنات کی حاضری پر چلی گئی، اور اسی لیے میری رائے میں یہ کتاب اوکلٹ کی تعریف پر پرفیکٹ اترتی ہے۔ اور اوکلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، اوکلٹ نالج۔ ہمارے ہاں اوکلٹ نالج کو شیطانی علوم سمجھا جاتا ہے، لیکن اوکلٹ ایک انگلش لفظ ہے کہ جو لیٹن ورڈ اوکلٹس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، مشکل سے نظر آنے والا، چھپے ہوئے علوم، مخفی علوم۔ ریسرچ کی وہ برانچ کہ جہاں باؤنڈریز بہت مبہم ہوتی ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب مذہب کے دائرے سے نکلے اور جادو کے دائرے میں داخل ہو گئے، کب جادو کی باؤنڈری سے نکلے اور سائنس کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ وہ نالج کہ جہاں علوم کی باؤنڈریز کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب روحانی علوم سے نکل کر سفلی علوم میں داخل ہو جائیں۔
جہاں روحانی اور شیطانی علوم میں فرق کرنا ایسے ہوں کہ جیسے اندھیری رات میں پہاڑ کے اوپر کسی چیونٹی کو رینگتے ہوئے پہچاننا۔ شمس المعارف اوکلٹ نالج کی ایک کتاب ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو اوکلٹ کے متعلق بھی کچھ حیران کر دینے والی باتیں بتاؤں گا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ شمس المعارف میں جتنی بھی احادیث لکھی ہوئی ہیں البنی نے ان کا کوئی ریفرنس نہیں دیا، کیونکہ اوکلٹ کا نالج سینہ بسینہ چلتا ہے۔ یہ نالج مجربات پر رلائے کرتا ہے۔ اکثر لوگ مجرب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو تجربے سے ثابت ہوئی ہو، لیکن مجرب کا صحیح مطلب ہوتا ہے وہ چیز کہ جو اوور دا پیریڈ آف اے لانگ ٹائم آبزرو کی گئی ہو، یعنی کہ وہ نسخے کہ جو کئی نسلوں سے چلتے چلے آ رہے ہوں۔ اور اوکلٹ نالج میں مجربات کا مطلب ہے وہ عملیات کہ جو سینہ بسینہ خاموشی سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہوں، اور ایسے میں لوگ اسناد بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ کو شمس المعارف میں کسی بھی حدیث، صحابی کے کسی قول، کسی اسکالر کی کوئی بات، کسی چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ملے گا۔ اوکلٹ نالج کو کتابوں کی صورت میں پبلش نہیں کیا جاتا، کیونکہ اوکلٹ ایک ڈینجرس نالج ہے۔ یہ بہت آسانی سے انسان کو روحانی دنیا سے نکال کر سفلی دنیا میں لے جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کالے علم کی دنیا میں، مثلا شمس المعارف کے شروع میں البنی لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں تمہیں صرف فائدہ مند چیزیں بتاؤں گا، لیکن آگے چل کر وہ علم العادات کے ذریعے کسی کو برباد کر دیں، کسی کو بے چین کر دینے کا طریقہ بھی لکھتے ہیں۔ جنات کے ذریعے کسی کو اس حد تک بیمار کر دینے کا طریقہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے، اور البنی اس کا باقاعدہ طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ عملیات کرنے کیسے ہیں۔ شمس المعارف میں کئی عملیات جنات کو حاضر کرنے سے متعلق ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر عملیات 3 دن تک چلتے ہیں، بلکہ ایک عمل تو ایسا بھی ہے کہ جس میں 7 بڑے جنات ایک ساتھ حاضر ہوں گے، اور البنی کہتے ہیں کہ وہ پہلے تمہیں سلام کریں گے، پھر باری باری تمہیں اپنے نام بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی البنی وارن کرتے ہیں کہ اس عمل کے لیے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تمہارا دل کمزور پڑ گیا تو خوف کے مارے تمہارا دل دھڑکنا ہی چھوڑ دے گا۔ اب شمس المعارف کو میں نے چونکہ ایک انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا کہ آپ تک اس کتاب کی اصل حقیقت پہنچاؤں گا، اس لیے مجھے اس میں کچھ کلوز ایسے بھی نظر آئے کہ جو ایک عام نظر شاید بہت آسانی کے ساتھ مس کر دے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کتاب کے شروع میں البنی نے کہا تھا کہ جو علوم میں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں ان میں سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر پیج 405 پر البنی جنات کی حاضری کے حوالے سے ایک عمل لکھتے ہیں کہ تم ایک پتلا بناؤ، اور اس کی پیشانی پر جب فلاں چیز لکھو گے تو اس میں جنات حاضر ہو کر تم سے بات چیت کریں گے۔ اور پھر پیج 572 پر البنی لکھتے ہیں کہ میرے ایک مغربی دوست نے مجھے فلاں جنات کے متعلق بتایا کہ وہ فلاں الفاظ کے لکھنے پر آتا ہے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ البنی کسی پتلے پر جنات کی حاضری کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں کہ جو ان جنات کے متعلق جانتے ہیں، اور وہ دوست الجیرین نہیں ہیں، وہ لوکل نہیں ہیں، بلکہ مغربی ہیں، یعنی نان عربز۔ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑی لیڈ تھی، اور اب جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس انفارمیشن نے آپ کو حیران کر کے رکھ دینا ہے۔ اور مزے کی بات کہ جو آپ سننے والے ہیں یہ فکشن نہیں بلکہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ جس وقت احمد البنی الجیریا میں شمس المعارف لکھ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت جرمنی میں کچھ بہت ہی خاص یہودی رہا کرتے تھے، یہودیوں کے عالم لوگ کہ جو خود کو ہیشیڈم اشکناز کہا کرتے تھے، یعنی مقدس لوگ۔ انہوں نے ایک موومنٹ چلائی جس میں اوکلٹ نالج یعنی چھپے ہوئے علوم پر کام کیا جانا تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ ہم مٹی کا ایک ایسا پتلا بنا سکتے ہیں کہ جسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیے گا کیونکہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ اور اس پتلے کے لیے انہوں نے توریت کی عبرانی زبان سے ایک لفظ لیا، گولومی، اور توریت میں گولومی کا لفظ انسان کے بے جان جسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔
اب ہیشدم آف آشکناز نے کہا کہ اگر ہم گولمی کے ماتھے یا اس کے منہ کے اندر ایک خاص لفظ ایمت لکھیں تو یہ زندہ ہو جائے گا، اور جب اسے مارنا ہو تو ایمت کا الف مٹا دیں تو پیچھے میت لکھا رہ جائے گا، کہ جو ایک عبرانی لفظ ہے، اور میت کا مطلب ہوتا ہے موت، یعنی اس پتلے کی موت۔ اب 300 سال تک وہ لوگ اپنے اس اوکلٹ نالج پر کام کرتے رہے، کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا علوم سٹڈی کیے، لیکن 300 سال بعد یعنی 1630 میں پولینڈ کے ایک یہودی ربائی نے لکھا کہ کچھ سال پہلے الیاہو نامی ایک ربی گزرا ہے کہ جو ناموں کا ماہر تھا، یعنی علم الحروف کا ماہر تھا، اور اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی تھی کہ جو دیکھنے میں ایک انسانی پتلے جیسی تھی، اور اس کے گلے میں ایمت نام کا ایک تعویذ لٹکا ہوتا تھا، اور وہ مخلوق الیاہو کے لیے سخت جانی یعنی محنت والے کام کیا کرتی تھی۔ ایک طویل عرصے تک مٹی کا وہ پتلا الیاہو کے لیے کام کرتا رہا، اور بعد میں الیاہو نے کسی وجہ سے اس کے گلے میں لٹکا نام ہٹا دیا، اور جب اس نے وہ نام ہٹایا تو مٹی کا وہ پتلا، وہ گولم، خود بھی مٹی ہو گیا۔ اچھا، پولینڈ کے ربی نے الیاہو کے ایمت ریموو کرنے کی وجہ نہیں بتائی، لیکن میں نے اس معاملے کا راز جاننے کے لیے اسے مزید گہرائی سے سٹڈی کیا، اور دیکھا کہ سن 1674 میں ایک کرسچین سکولر کرسٹوف آرنلڈ نے وہ وجہ لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ وہ گولم الیاہو کے لیے محنت والے کام کیا کرتا تھا، لیکن الیاہو نے دیکھا کہ وہ گولم پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس پر گھبرا کر الیاہو نے ایمت کے تعویذ کو ہٹا دینا چاہا، اور جب وہ تعویذ ہٹا رہا تھا تب گولم نے غصے میں آ کر اسے زخمی بھی کیا، یہاں تک کہ الیاہو کے چہرے پر کھرچنے کے نشان تک ڈال دیے۔ امیجن دیٹ۔ لیکن گولم کا شاید سب سے مشہور ذکر 16ویں صدی کے پراگ میں رہنے والے ایک یہودی ربائی جوڈا لیو کا ملتا ہے، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جوڈا نے چیک ریپبلک کے دریا والتاوا سے مٹی لی اور مختلف منتروں اور ریچولز کی مدد سے ایک گولم تیار کیا، اور ایمت کا نام لکھ کر اس کے منہ کے اندر رکھ دیا، تاکہ پراگ میں رہنے والی یہودی بستیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، جو لوگ یہودیوں کو تنگ کر رہے ہیں، گولم ان سے یہودیوں کی حفاظت کر سکے۔ اور ایک اکاؤنٹ یہ بتاتا ہے کہ رات کے وقت وہ گولم یہودی بستیوں کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا، تاکہ اس کے ڈر سے تنگ کرنے والے بستیوں سے دور رہیں۔ مگر کچھ وقت بعد ہی وہی گولم ایک یہودی لڑکی سے محبت کرنے لگا، کہ جس کے بعد ربائی جوڈا نے اس کے منہ سے وہ تعویذ نکال کر اس کے مردہ جسم کو پراگ کے اولڈ نیو سینیگوگ کے ایک جنیزہ یعنی تہہ خانے میں رکھ دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سینیگوگ آج تک موجود ہے، بلکہ پراگ کا یہ سینیگوگ یورپ کا سب سے پرانا سینیگوگ ہے کہ جو آج تک ایکٹیو ہے۔ جب یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور اس دوران ربائی جوڈا کی موت ہو گئی، تو کئی سال بعد پراگ میں ایک نئے چیف ربائی آئے، ربائی یشزکیل۔ اب انہوں نے بھی گولم والے یہ تمام واقعات سن رکھے تھے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا، لہٰذا یقین کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ سینیگوگ کے تہہ خانے میں جا کر گولم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ واقعہ یوں رپورٹ ہوتا ہے کہ ربائی یشزکیل نے اپنے کندھوں پر ایک ایسی چادر پہنی جس پر توریت کی حفاظت والی آیات لکھی ہوئی تھیں، اور وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے گئے، لیکن چند ہی لمحوں کے اندر کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے واپس اوپر آ گئے اور تہہ خانے کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی صدیوں تک وہ تہہ خانہ بند رہا، اور کئی صدیوں بعد اسے کی جرمن آرمی نے کھولا، لیکن وہاں انہیں سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن جس افسر نے وہ تہہ خانہ کھولا تھا اس کی اچانک حادثاتی موت ہو گئی، اور اس واقعے کے بعد اس تہہ خانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کہ جو آج تک بند ہے، اور پبلک کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ کبھی پراگ گئے تو آپ اس سینیگوگ میں جا کر یہ تہہ خانہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جانے کی اجازت آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ جو بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام ریکارڈڈ ہسٹری میں موجود ہیں۔
لیکن ایک اور بڑی ہی دلچسپ بات میں آپ کو مزید بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ملک پراگ میں کہ جہاں ربائی جوڈا نے وہ گولم بنایا تھا، 1921 کی بات ہے کہ کیرل کوپک نامی ایک رائٹر نے پراگ کے ایک کیفے میں بیٹھ کر ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ اس ڈرامے کا نام تھا RUR، اور اس کی سٹوری یہ ہے کہ ایک کمپنی نقلی انسان بناتی ہے کہ جو انسان کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ نقلی انسان بغاوت پر اتر آتے ہیں اور انسانی نسل کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسی ہی سٹوری کہ جیسی ربائی الیاہو اور ربائی جوڈا کی تھی، بالکل ویسی سٹوری کہ جہاں گولمز ان کے روزمرہ کے کام کرتے تھے لیکن ایک دن بغاوت پر اتر آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ڈرامے میں کیرل نے نقلی انسانوں کا کیا نام رکھا تھا؟ روبوٹائی۔ اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے کہ جو ہم آج تک یوز کر رہے ہیں، دی روبوٹس، نقلی انسان کے جو انسانوں کے روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ گولمز کی ان داستانوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ان باتوں سے بہت سی لوگ داستانوں نے ضرور جنم لیا ہے۔ مثلاً یدش، رشین اور سلاوک کلچرز میں گولم سے انسپائرڈ ہو کر ایک بوڑھا اور بوڑھی کی کہانی سنائی جاتی ہے کہ جو گاؤں میں رہا کرتے تھے، جن کے بچے انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ بوڑھا بوڑھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بوڑھی کو اداس دیکھ کر بوڑھا گیلی مٹی سے ایک بچہ بنا کر اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈالتا ہے، جس سے وہ بچہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ شروع میں تو بوڑھا بوڑھی اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ بوڑھا بوڑھی کے گھر میں موجود تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن بوڑھا اور بوڑھی کو خود بھی کھا جاتا ہے۔ اب یقیناً یہ ایک لوک داستان ہے کہ جسے بچوں کو ڈرانے کے لیے سنایا جاتا ہوگا، لیکن اگر واقعی کسی بوڑھا بوڑھی نے تنہائی کا شکار ہو کر کوئی اصلی گولم بنایا بھی ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ان یہودی ریبائز کے بنائے ہوئے گولمز کی رپورٹس کو میں نے بہت توجہ کے ساتھ سٹڈی کیا تاکہ اس معمے کا راز حل کر سکوں، اور مجھے احساس ہوا کہ گولمز کے متعلق تمام اکاؤنٹس میں ایک بات بہت کامن ہے کہ گولم ایک ان انٹیلیجنٹ قسم کی کوئی چیز ہے۔ وہ ہر کام کو لٹرلی لیتا ہے، جس سے میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ احمد البنی اور ان کے زمانے کے جرمن یہودی، یہ لوگ جنات کی کسی بہت بیسک سی قسم کو علم الاعداد کے ذریعے مٹی کے ان پتلوں میں قید کر لینے کا فن جان گئے تھے، جنہیں وہ گولمز کہتے تھے، اور ان گولم سے وہ اپنے روزمرہ کے کام لیا کرتے تھے۔ اور جب مٹی کے ان پتلوں میں قید وہ جنات کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتے تو یہ لوگ پتلوں کے منہ میں رکھے یا اس کے گلے میں لٹکے تعویذ کو ہٹا کر اس جن کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے، اور یہی سب چیزیں شمس المعارف سکھانے کا وعدہ کرتی ہے۔ البنی اور حشدم اشکناز جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے تھے، مخفی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے علوم سیکھ رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے تو البنی نے پیج 572 پر لکھا ہے کہ میرے ایک مغربی دوست نے بتایا، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اوکلٹ نالج شیئر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے البنی اور جرمن یہودی ایک ہی زمانے میں ایک ہی ساتھ گولمز کریٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے البنی بھی پیج 405 پر پتلے کے ماتھے پر الفاظ لکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے پتلے کے اندر جنات کی حاضری ہوگی۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر میں نے خود سے ایک سوال پوچھا کہ کیسے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اوکلٹ نالج شیئر کر رہے تھے؟ پرنٹنگ پریس نے تو بھی مزید 200 سال کے بعد ایجاد ہونا تھا، تو ان لوگوں کے لیے موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہو سکتا ہے؟ خطوط، لیکن کس زبان میں؟ اس معمے کو حل کرنے کے لیے میں نے ان نقوش کو بہت گہرائی کے ساتھ سٹڈی کیا کہ جو شمس المعارف میں بنے ہوئے ہیں، اور نوٹس کیا کہ زیادہ تر نقوش سریانی زبان میں ہیں، یعنی سیریاک لینگویج، اور یہی میرے سوال کا جواب تھا، کیونکہ سیریاک کسی زمانے میں بابل میں بہت بڑے سکیل پر بولی جاتی تھی، اور یہ وہی بابل ہے
کہ جہاں سورہ بقرہ کے مطابق 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جادو نازل ہوا تھا اور وہ لوگوں کو آزمائش کے طور پر یہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کا موڈ آف کمیونیکیشن سیریاک تھی، وہ زبان کہ جس میں ہاروت و ماروت نے آزمائش کے طور پر لوگوں کو جادو سکھایا تھا۔ سیریاک زبان میں ہی تو آکلٹ فلاسفر نے جادو سیکھے، سیریاک لینگویج میں ہی تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے، اور کون جانتا ہے کہ سیریاک زبان میں لکھے ان نقوش کے ذریعے یہ لوگ کن اینشینٹ بیبلونین ڈیمنز کو سمن کرتے ہوں گے، انہیں بلاتے ہوں گے، انہیں مٹی کے پتلوں میں قید کرنے کے لیے سمن کرتے ہوں گے، کیونکہ شمس المعارف کے تقریباً تمام نقوش سیریاک زبان میں ہی لکھے ہوئے ہیں، علم الاعداد یا نیومرولوجی کے ساتھ مکس ہوئے ہوئے۔ شمس المعارف کے پیج 566 پر البونی نے لکھا ہے کہ یہ نالج ایک راز ہے اور بادشاہوں کے راز بادشاہوں کو ہی بتائے جاتے ہیں، اسے سب پر ظاہر نہ کرنا چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر تم نے ظاہر کر دیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اوکلٹ نالج۔ لیکن اب ایک بہت اہم سوال کہ کیا یہ تمام چیزیں جن کا شمس المعارف وعدہ کرتی ہے کہ علم الحروف اور علم الاعداد کے ذریعے میں تمہیں انسانوں کی نظروں سے غائب ہونا سکھاؤں گی، میں تمہیں وہ طاقت سکھاؤں گی کہ جس کے بعد تمہارے سامنے کھڑے لوگ بے بس ہو کر تمہیں اپنے دلوں کے راز بتا دیں گے، میں تمہیں وہ طاقت دوں گی کہ جس سے تمہیں چھپی ہوئی دنیا نظر آنے لگ جائے گی، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی کہ جس سے تم ہوا میں اڑنے لگو گے، میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں گی کہ جن سے تمہارے پاس روز سونے کے سکے ظاہر ہوا کریں گے، میں تمہیں وہ طریقہ دوں گی کہ جس سے جنگلی جانور تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب باتیں پاسبل بھی ہیں؟ کیا علم الاعداد واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ہندسے اور نمبرز اس کائنات کے چلنے میں کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا، اور ہم شمس المعارف کے متعلق ایک فائنل نتیجہ نکالیں گے۔ لیکن جب تک یہ سیریز مکمل نہیں ہو جاتی، آپ نے مستدرک للحاکم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے کسی اندھیری رات میں صفا کے پہاڑ پر رینگتی ہوئی چیونٹی کو پہچاننا، اور آپ دیکھیں گے کہ اوکلٹ نالج ایسے ہی خطرناک ایریاز میں سے ایک ہے کہ جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ روحانیات سے نکل کر شیاطین کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سیریز کی اگلی قسط بہت مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ملتے ہیں انشاءاللہ دی جن سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔